بولے کچھ چلائے نہیں نعت وغیرہ نہیں سمجھا چل رہا ہوں نا پروگرام سے. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها صدق اللہ العظیم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بہت ہی احترام کے قابل، بڑی عزت اور بڑے اکرام کے لائق خواتین اسلام، دینی بہنوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان ہے جو اس اجتماع کو اللہ نے جاری فرمایا. یہ دینی محفلیں ہمارے دل کی زندگی ہے. جس طرح بدن کھانے پانی سے پلتا ہے، روح ہماری اللہ کے کلمے سے پلتی ہے، اللہ کی باتوں سے پلتی ہے، اللہ کی رہنمائی سے پلتی ہے. جس طرح ہمارے جسم کو غذا کی ضرورت ہے، ہماری روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے. ان مجلسوں میں روح کو غذا ملتی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر علیکم بمجالست العلماء والحکماء، کہ حکمت والے اور علم والے لوگوں کی مجلسوں میں جانا، ایسی مجلسوں میں بیٹھنا اپنے اوپر تم لازم کر لو. فإن اللہ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے کلام سے جاؤ اور ان کے کلام کو غور سے سنو فرمایا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی علم والوں کے کلام سے دلوں کو ایسا ہی زندہ کر دیتے ہیں جیسا کہ بارش کے پانی سے مردہ زمین کو اللہ زندہ کر دیتے ہیں. تو ہماری دل کی زمین کو بھی علم کی بارش چاہیے، حکمت کی بارش چاہیے. ہم کو زندگی کا راز معلوم ہونا چاہیے اور زندگی کا فن معلوم ہونا چاہیے، تبھی ہماری زندگی اعلیٰ زندگی بنے گی. دعا فرمائیں کہ یہ محفلیں ہم کو پورا پورا نفع دیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اہتمام سے ہم آئیں، دل میں ایک تڑپ اور طلب لے کے آئیں کہ اے اللہ، ہماری زندگی کا سامان یہی ہیں. اللہ اس محفل میں مجھے دل کا نور عطا فرمائیے، دل کا سرور عطا فرمائیے. اللہ زندگی کی صحیح سمجھ نصیب فرمائیے. اے اللہ، جس طرح آپ نے علم و حکمت سے صحابہ کرام کی زندگیوں کو چمکا دیا، پہلے جاہل تھے، بد اخلاق تھے، گھروں میں لڑائیاں چلتی رہتی تھی، انتقام میں جیتے تھے، ہر برا اخلاق تھا، لیکن اللہ آپ نے اس علم اور اس حکمت کے ذریعے سے ان کو دنیا کا سب سے پاکیزہ انسان بنایا، ان کو ترقی کی بلندیوں پہ چڑھایا. اے اللہ، ہم کو بھی اس محفل سے نفع عطا فرمائیے. آج میرا خیال تھا، ہمارے حضرت پیر صاحب نے دنیا بھر کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے ریسرچ منگوا کر کچھ لیکچرز مرتب کیے تھے. اس میں سے ایک لیکچر تھا مثالی بیٹی. ہزاروں لوگوں سے تحقیق کر کے، سب کی رائے معلوم کر کے، تجربے کاروں سے مختلف یونیورسٹیز نے کروڑوں روپے، کروڑوں ڈالر خرچ کر کے ریسرچ کیا تھا کہ ایک اچھی بیٹی کیسی ہوتی ہے.
تو اس کو پیش کرنے کا ارادہ تھا، لیکن آج صبح ہمارے ایک رفیق ہیں، انہوں نے مشورہ دیا کہ صبح کے اذکار، شام کے اذکار کو سمجھایا جائے، تو معلوم ہوا کہ یہ بہت ہی اہم موضوع ہے۔ میری ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب سے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ کتنی بڑی عزت کی بات ہے ایک بندی کے لیے۔ ہم مٹھی بھر مٹی ہیں، مشت خاک ہے، تمام ضرورتیں ہمارے اندر ہیں، ہمارا کیا مقام ہے؟ اللہ کے سامنے کیڑے مکوڑے سے بھی ہم حقیر ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت افزائی ہے کہ فرماتے ہیں تم مجھے یاد کرو گی تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ شہنشاہ کائنات کسی کو یاد کرے تو اب اس کی قسمت چمکنے میں کیا شک رہ جاتا ہے۔ تو اللہ ہم کو یاد کریں اپنی شان کے مطابق، اللہ ہماری طرف متوجہ ہوں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ذکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اپنے ذکر کی اجازت دی، یہ بہت بڑی بات ہے۔ پھر اس ذکر پہ بڑے بڑے وعدے فرمائے، اس سے بھی آگے کی بات ہے۔ تو ایک مومن عورت کی خاص خوبی یہ ہوتی ہے کہ کثرت سے ذکر کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے مغفرت ہے۔ انسان ہیں، کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں، ہر انسان میں نسیان ہے، بھول ہے، جذبات ہیں۔ اللہ نے فرمایا کثرت سے ذکر کریں گے، اللہ تعالیٰ مغفرت تیار کر کے بیٹھے ہیں۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں اور کثرت سے ذکر کرنے والے مرد، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑی مغفرت تیار کر کے رکھی ہے اور بڑا اجر ان کے لیے تیار کر کے رکھا ہے، یعنی جنت عطا کریں گے، دوزخ سے نجات عطا کریں گے۔ اور ذکر میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں کا سکون رکھا ہے۔ عام لوگ، دنیا والے سمجھتے ہیں کہ اچھے کھانے کھائیں گے تو دل کو سکون ملے گا، اچھے خوبصورت مہنگے کپڑے پہنیں گے تو سکون ملے گا، اچھا مکان بن جائے تو سکون ملے گا، اچھا فرنیچر گھر میں ہو جائے تو سکون ملے گا۔ لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے۔ یہ سکون خوشی دینے کا سامان تو ہے، لیکن اس میں خوشی ہے نہیں۔ سچی خوشی اور سچا سکون جو ملتا ہے وہ اللہ کی یاد سے ملتا ہے۔ وہ اللہ جو ساری کائنات کے مالک ہے، وہ اللہ جو ساری نعمتیں دینے والے ہیں، وہ اللہ جو دل کا سکون دینے والے ہیں، وہ اللہ جب یاد رہتے ہیں، ان کا ذکر چلتا ہے، تب دل کو سکون ملتا ہے، گہرا سکون ملتا ہے۔ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ عورتوں کو تو ترقی کا سب سے اعلیٰ راستہ ذکر ہے، کثرت سے ذکر ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری حکمتوں اور مصلحتوں کی وجہ سے عورت کا کام کا اصل میدان گھر کو بنایا ہے۔ گھر کی چار دیواری کے اندر ہی رہتے ہو اس کو اپنے جوہر دکھانا ہے، اس کو بہترین ماں بن کے بتانا ہے، ایک اچھی نسل کی تیاری کرنا ہے، ہمت والی نسل، علم والی نسل، حوصلے والی نسل، ایسی اولاد جو صبر والی ہو، ایسی اولاد جو محنت والی ہو، ایسی اولاد جو سمجھدار ہو، ایسی اولاد جو سلیقہ مند ہو، ایسی اولاد جو استقامت والی ہو، ایسی اولاد جو اونچے اونچے مقاصد کو حاصل کرنے والی ہو، ایسی اولاد جو انسانیت کے لیے ایک توشہ بن سکے، ایک خزانہ بن سکے۔ ایسی اولاد تیار ہوتی ہے اچھی ماں کی گود میں۔
اچھی ماں بننا دنیا کا بہت بڑا عہدہ ہے، سب سے بڑا عہدہ ہے انسانیت میں اچھی ماں بننا، اس لیے کہ اچھی ماؤں کی گودوں سے ہی نبی پیدا ہوئے ہیں، اولیاء پیدا ہوئے ہیں، بڑے بڑے انسانوں کو نفع پہنچانے والے حاکم پیدا ہوئے ہیں۔ تو عورت کا بنیادی کام گھر کے اندر ہے۔ ہاں، ضرورت کے شعبوں میں باہر بھی حصہ لے سکتی ہے، تجارت بھی کر سکتی ہے، ڈاکٹری بھی کر سکتی ہے، ٹیچری بھی کر سکتی ہے، نرسری کا کام بھی کر سکتی ہے، اور پردے کے نظام کے ساتھ بہت کچھ عورت کر سکتی ہے، لیکن سب کچھ یہ ہے دیواروں کے اندر، پردے کے اندر۔ اس وجہ سے جب گھر میں رہنے والی عورت ہے تو اس کا زیادہ نفع کس میں ہے؟ ذکر میں۔ ہر میدان میں جا نہیں سکتی، جا کے میدان جنگ میں لڑ نہیں سکتی، تو ساری چیزوں کا بدل عورت کے لیے ذکر ہے۔ کثرت سے ذکر کرنا، بڑے بڑے درجے اس سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ اپنے گھریلو کام پوری دلچسپی سے کرنا، اولاد کو اللہ کی امانت سمجھ کے پالنا، اللہ سے اپنا سچا تعلق رکھنا، اپنے آپ کو برے جذبات سے پاک کرنا، حرص، ہوس، حسد، بغض، خاندان کے رشتہ داروں سے مقابلہ آرائی، ایسی چیزوں سے بچنے کے بعد اب عورت کی جو اڑان ہے، جتنی اڑان وہ بھر سکتی ہے وہ ذکر سے ہی بھرے گی۔ اور عورت کا دل ذکر کے لیے بہت موزوں ہے، مرد کے مقابلے میں عورتیں ذکر میں خوب ترقی کرتی ہیں، اور عورتوں کا دل چونکہ نرم ہوتا ہے اس لیے اللہ سے تعلق بھی بہت اچھا بنتا ہے، اور دعائیں مانگنے کا بڑا ذوق عورتوں میں ہوتا ہے، دل سے دعائیں مانگتی ہیں عورتیں، چونکہ عورتوں کو اللہ نے گھر والی بنایا تو گھر کی ترقی کی سب سے زیادہ دلی تڑپ عورت میں ہی ہوتی ہے۔ میرے بچوں کی اچھی تعلیم ہو، میرے بچوں کی اچھی تربیت ہو، میرے بچے اچھی ترقی کریں، میرے بچے اچھی صحت والے ہوں، ماں کو اس کی بہت تڑپ ہوتی ہے۔ ماؤں کے ذریعے سے ہی اللہ گھروں کو پال رہے ہیں، گھروں کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اب عورت جو ہے تڑپ تو بہت ہوتی ہے، میری اولاد خوب ترقی کرے، لیکن گھر سے باہر اس کے لیے میدان نہیں ہے، گھر کے اندر ہی ہے۔ گھر سے باہر جائے گی تو گھر کا نظام بگڑ جائے گا۔ تو عورت کیا کرتی ہے؟ اپنی اولاد، اپنے خاندان کے لیے جو بے چین جذبات ہے اپنے دل کے، وہ دعا کی شکل میں اللہ کے سامنے رکھتی ہے۔ نیک عورتیں بہت تڑپ کے اللہ سے دعا کرتی ہیں، اور اللہ بھی دیکھتے ہیں کہ میری بندی کے اندر بس دعا ہی کی طاقت ہے، جا کے اپنی اولاد کے لیے باہر یہ کسی سے لڑ نہیں سکتی، یہ جدوجہد نہیں کر سکتی، یہ نازک میں نے اس کو بنایا ہے، پردے دار میں نے اس کو بنایا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ اس کی تڑپ کو قبول کرتے ہیں کہ میری بندی یہی کر سکتی ہے، سچے دل سے دعا کر سکتی ہے، دعا کر رہی ہے۔ تو ماں کی دعا بہت بڑی دولت ہوتی ہے پورے خاندان کے واسطے۔ لیکن یہ دعائیں کب قبول ہوتی ہیں میری ماں اور بہنوں؟ جو عورت عام دنوں میں صبح و شام دن میں اللہ کا ذکر کرتی رہتی ہے، اٹھتے بیٹھتے، گھر کا کام کرتے کرتے اس کی زبان سے، اس کے دل سے اللہ کی یاد ہوتی رہتی ہے، تو وہ جو ذکر کرتی ہیں عورتیں، یہ جملے جو ہوتے ہیں ذکر کے، یہ عرش کے پاس جاتے ہیں، اور حدیث میں ہے لہو لہا دبیجن کدبی النحل، کہ مکھیاں جو بھن بھناتی ہیں تو اس کا جیسا ایک ساؤنڈ ہوتا ہے مکھیوں کے بھن بھنانے کا، تو جو عورتیں ذکر کرتی ہیں ان کے ذکر کے کلمات اللہ کے عرش کے پاس جا کر وہاں چکر لگاتے رہتے ہیں اللہ کے عرش کا، اور ان کلمات میں آواز آتی رہتی ہے، بھن بھناہٹ آتی رہتی ہے،
مسلسل وہ یہاں کی گئے ہوئے ذکر کے کلمات وہاں ساؤنڈ دیتے رہتے ہیں، جس سے اللہ کی رحمت متوجہ رہتی ہے۔ فرشتے بھی وہ لکھتے رہتے ہیں تو پہچانتے ہیں اس عورت کو جو زیادہ ذکر کرنے والی ہے، کیونکہ ذکر وہاں پہنچتا رہتا ہے۔ تو یہ کس کی طرف سے ذکر آ رہا ہے؟ فلاں کی طرف سے آ رہا ہے۔ ایسی جو عورتیں عام دنوں میں بھی دعائیں کرتی رہتی ہیں، ان کی آواز کو بھی فرشتے بہت اچھی طرح پہچانتے ہیں۔ جیسے ان کی دعا اوپر پہنچی، فرشتے بولتے ہیں کون ہے یہ؟ تو دوسرا جواب فرشتہ بولتا ہے وہی اللہ کی بندی وہ جو فاطمہ ہے اس کی آواز ہے یہ، وہ جو ذاکرہ ہے اس کی آواز ہے یہ۔ تو فرشتے پہچان جاتے ہیں جو رزق دینے پہ مامور ہیں، جو مختلف کاموں کو پورا کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے مقرر ہیں، وہ فرشتے ایسی عورت کی آواز کو پہچانتے ہیں جو ذکر والی ہوتی ہے۔ تو عورت کے لیے بہت بڑی طاقت ہے ذکر والی ہونا۔ جب عورت ذکر والی ہوتی ہے اور دل سے دعا کرنے والی ہوتی ہے تو اس گھر کے کام بننے شروع ہو جاتے ہیں، وہ مردوں کی بہت بڑی مددگار ہو جاتی ہیں۔ وہ گھر میں ہوتی ہیں لیکن ان کی دعاؤں سے شوہر کا کاروبار پھیلتا چلا جاتا ہے۔ وہ مصلے پہ بیٹھ کے ہوتی ہیں لیکن ان کی دعا اور ذکر سے مردوں کی حفاظت ہوتی رہتی ہے۔ وہ گھر میں بیٹھی بھی رہتی ہیں لیکن مشکل کام آفیسز میں ان کی دعا کی وجہ سے مردوں کے ہو جاتے ہیں۔ عورت کا ہتھیار، بہت بڑا ہتھیار دعا ہے۔ عورت کی دل کی تسلی دعا ہے۔ عورت کی دل کی طاقت ذکر اور دعا ہے۔ اس واسطے یہاں ہماری جو آنے والی خواتین ہیں وہ اپنی طاقت کو پہچانیں، وہ اپنی قوت کو پہچانیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اور اہتمام سے بیٹھ کر ذکر کریں۔ اللہ سے آپ کا کنیکشن ہو جائے گا۔ اللہ روز آپ کو یاد کریں گے اس لیے کہ آپ اللہ کو یاد کر رہی ہیں۔ اس سے دوستی بن جائے گی، اللہ کی رحمت متوجہ رہے گی، دل کو سکون بھی رہے گا۔ تو ذکر میں ایک معمول بنانا چاہیے، صبح اور شام کے جو اذکار ہیں ان کو اہتمام سے پڑھیں۔ اس لیے کہ ابھی جو آیت پڑھی گئی اس میں اللہ نے فرمایا سورج نکلنے سے پہلے ذکر کرو، تسبیح کرو، اللہ کی حمد بیان کرو، اور سورج ڈوبنے سے پہلے اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرو، اللہ کی تعریف بیان کرو۔ تو یہ صبح کا جو وقت ہوتا ہے اور شام کا جو وقت ہوتا ہے، یہ 24 گھنٹے میں اس کی خاص اہمیت ہے۔ صبح ہوتی ہے تو صبح کا ہونا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ صبح ہوتی ہے تو پورے جادو کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ صبح ہوتی ہے، جادو والے رات میں زیادہ حرکت میں رہتے ہیں، صبح ہوتی ہے تو رات کے اندھیرے کے پورے شر رک جاتے ہیں۔ صبح ہوتی ہے تو نیند سے اٹھنے کے بعد پوری زمین پر ہر جگہ ٹھنڈی تازی ہوائیں چلتی رہتی ہیں۔ صبح کے وقت کی جو ہوا ہے اس میں اوزون گیس ہوتی ہے جو انسان کو چستی عطا کرتی ہے۔ تو صبح کیا ہوتی ہے؟ ایک انسان کے لیے کمانے کا وقت شروع ہو جاتا ہے، جوش کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ رات تو ٹھنڈی ہوتی ہے، رات تو سلا دینے کے لیے ہوتی ہے، رات میں ایکٹیویٹیز ختم ہو جاتی ہیں، لیکن صبح ہوتے ہی زندگی پھر سے زندہ ہو جاتی ہے، سب لوگ اپنے کاموں پہ نکلتے ہیں۔ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ مسلمانوں میں صبح کے وقت سونے کا رواج پڑ گیا ہے۔ غیر مسلم محلوں میں چلے جائیے، صبح ہوتے ہی وہ فوراً نہاتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کی عورتیں اپنے گھروں کو دھوتی ہوئی نظر آتی ہیں فجر سے پہلے، اور صبح سویرے وہ تیار ہو جاتے ہیں اور صبح سویرے وہ کمائی کے لیے نکلتے ہیں۔ جتنے بھی ترقی یافتہ ملک ہیں یورپ کے، سب میں صبح ہوتے ہی لوگ ڈیوٹیوں پہ جاتے ہیں۔ ہمارے اپنے ہندوستان کے اندر غیر مسلم محلوں میں جو لوگ ہیں وہ صبح ہوتے ہی حرکت میں آ جاتے ہیں، لیکن بہت افسوس کی بات ہے مسلمان محلوں کے اندر صبح نہیں ہوتی ہے۔ صبح کی رحمتیں، برکتیں وہ سب کھو دیتے ہیں مسلمان، بستروں پہ سوئے پڑے رہتے ہیں۔ اور فجر کا وقت اور فجر کے بعد کا اشراق تک کا وقت جو بہت ہی قیمتی وقت ہے، ذکر کا وقت ہے،
وہ ہمارا بستروں پہ گزر جاتا ہے۔ تو زندگی میں صبح کے وقت کی بڑی اہمیت ہے۔ صبح کیا ہوئی، عصر نو جان مل گئی اور ایک نیا کام کرنے کا دن مل گیا، اپنے ارادے پورے کرنے کا، اپنے مقاصد پورے کرنے کا، ترقی کا سفر جاری رکھنے کے لیے ایک نئی زندگی ملی صبح ہوتے ہی، پوری تازگی کے ساتھ۔ سورج کے طلوع ہونے کا ایک اپنا حسن ہے، صبح کی دھوپ کے اپنے فائدے ہیں، صبح کی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اپنے اندر ایک جوش و خروش اور ولولہ پیدا کرنے کی تاثیر رکھتے ہیں۔ اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے اذکار بہت اہمیت سے سکھائے، کیونکہ اب دن بھر برکت، سارے دن میں برکت آ جائے گی اگر یہ وقت اچھا گزرا۔ تو صبح کے اعتبار سے اللہ کے نبی نے بہت ہی اعلیٰ ترین الفاظ میں، اونچے الفاظ میں اللہ کی تعریف کرنا، اللہ کی پاکی بیان کرنا سکھایا ہے، اور صبح صبح ہی اپنے سارے گناہوں کو معاف کر لینے کے اونچے الفاظ سکھائے ہیں، تاکہ آج دن میں ہم کمانے کے لیے جائیں، گھر چلانے کے لیے، تو گناہوں کی نحوست ہمیں فیل نہ کر دے۔ تو صبح ہوتے ہی بہترین الفاظ میں توبہ کرنا سکھایا، استغفار کرنا سکھایا، اور اس کے بعد صبح کے شکریہ میں تمام نعمتوں کا شکریہ کرنا سکھا دیا۔ صبح کیا ہوئی، بندی کو اللہ کی نعمتیں ایسی یاد آئیں کہ ایک ایک نعمت سوچ سوچ کر ہر نعمت کا شکریہ ادا کر رہی ہے۔ تو اس میں صبح اللہ کی رضا سے شروع ہوتی ہے، اور اللہ کو راضی کرنے کے بہترین کلمات ہیں، اور صبح کی دعاؤں میں ہر بلا، ہر مصیبت، ہر پریشانی سے بچنے کی دعائیں ہیں، اور ہر برے جذبے سے، زندگی میں ناکام کرنے والی کیفیت سے بچنے کی صبح ہی میں دعا ہے، اور اپنے گھر والوں کے بارے میں، اپنے کاروبار کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں بہترین الفاظ میں اللہ سے مانگنے کا سلیقہ ہے، اور اللہ کے ذکر کے ایسے کلمات سکھائے حضور نے کہ کوئی 100 سال ذکر کرتے بیٹھے تو وہ نہیں کما سکتا جو صبح کے ذکر میں ایک پاؤ سیکنڈ میں جو اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، ثواب کا سمندر کما سکتا ہے۔ ایسے ایسے پیارے جملے اللہ کے نبی نے سکھائے ہیں، اگر صبح شام ہم ذکر کے عادی ہو جائیں تو روزانہ گویا ایک خزانہ ہم کو مل رہا ہے۔ ایسی پیاری دعائیں ہیں اپنے لیے، اپنے شوہروں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، دنیا کے لیے، آخرت کے لیے، عزت کے لیے، صحت کے لیے، اللہ کے نبی کی سکھائی ہوئی دعائیں ہیں۔ اللہ کے نبی اللہ کے لاڈلے ہیں، اور اللہ کے نبی کے الفاظ میں کوئی چیز مانگی جائے تو رد نہیں ہو سکتی۔ تو ہمارے جو دوست احباب ہیں، جو ہم سے بیعت ہیں یا دینی دوستی کے نظام میں جو لگے ہوئے ہیں، الحمدللہ بہت سارے ساتھی پابندی سے یہ صبح کے اذکار کرتے ہیں، اور اس سے دن بھر برکت رہتی ہے۔ تو یہ جو ہے اس کے کاغذات آپ بھی لے کر جائیے، اور یہ مصر کے ایک بہت بڑے جو ہے داعی گزرے ہیں، انہوں نے ذکر کی جو کتاب لکھی اس میں بھی یہ پورے اذکار ہیں، اور پھر ہمارے بر صغیر کے جو ہمارے شیخ ہیں ان کی جو کتاب ہے شجر طیبہ، اس میں بھی یہ اذکار یہی ہیں۔ تو سمجھ میں آیا کہ صدیوں سے ان اذکار کا اہتمام ہے، اور سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ہیں۔ تھوڑا سا وقت اس میں لگے گا، لیکن کئی ہزار سال کی زندگی میں ہم جو ثواب کما سکتے ہیں وہ منٹوں میں کما لیں گے، اور دنیا کی ہر چیز بھی ہم مانگ لیں گے۔ تو یہ اذکار کا کاغذ میرے ہاتھ میں ہے، میں ایک ایک چیز پڑھوں گا، آپ غور سے سنیے، اس میں کتنی گہرائی ہے سمجھیے، اور روزانہ اچھی طرح سمجھ کر دل سے ان اذکار کو پڑھیے۔ یہاں سے جاتے ہوئے سب لے کے جائیں یہ وظائف۔ تو پہلے نمبر پہ ہے چوتھا کلمہ، صبح کو بھی شام کو بھی فجر کے بعد چوتھا کلمہ 10 مرتبہ پڑھنا فجر کے بعد۔ الفاظ اس کے کتنے اچھے ہیں، دیکھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
اللہ اکیلے اللہ ہی خدا ہیں، ان کا کوئی شریک نہیں ہے۔ لہ الملک، پوری کائنات کی بادشاہی انہی کے ہاتھ میں ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ، شکرے کے قابل، تعریف کے قابل وہی ہیں۔ یحیی و یمیت، ہر چیز کو زندگی وہی دیتے ہیں اور وقت آنے پر موت وہی دیتے ہیں۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ یہ صبح ہوتے ہی اللہ کی قوت کا بیان ہے، تنہا اللہ کی طاقت کا تذکرہ ہے۔ اس سے جو ہے بندہ اللہ سے جڑ جاتا ہے اور بلاؤں سے بچ جاتا ہے۔ یہ عملیات کرنے والے جو عامل لوگ ہوتے ہیں، وہ جنات کے، شیاطین کے حملوں سے بچنے کے لیے اہتمام سے چوتھا کلمہ صبح میں پڑھتے ہیں، 100 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ تو 10 مرتبہ پڑھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، یہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 184۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر 10 مرتبہ چوتھا کلمہ پڑھا تو 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے، اللہ کی طرف بڑھیں گے ہم اللہ کی طرف، اور پورے دن میں ہر مصیبت سے محفوظ رہے گا اور شیطان سے محفوظ رہے گا۔ تو یہ جو ہے اللہ کی حفاظت میں آنے کے لیے بہترین الفاظ ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے فجر کی نماز ہوتے ہی اور مغرب کی نماز ہوتے ہی 7 بار بولنا چاہیے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اے میرے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے اپنی پناہ میں لے لیجئے، اپنی پناہ میں لے کے مجھے جہنم کی آگ سے بچائیے۔ اب حدیثوں میں آتا ہے کہ اگر ہم ادھر سے 7 بار اگر پڑھیں گے تو ادھر سے جہنم ہمارے لیے دعا کرتی ہے کہ یا اللہ اس بندی کو میری آگ سے بچائیے، یہ ڈر رہی ہے، اللہ پناہ مانگ رہی ہے، تو جہنم بھی ہمارے لیے دعا کرتی ہے جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو یا اللہ اس کو بچائیے، اس کو میرے اندر مت لائیے۔ تو جہنم سے بچنے کے لیے یہ کتنی بڑی، صبح اٹھتے ہی ایک مومن عورت کو فکر ہے میں جہنم سے بچ جاؤں، اصل جہنم سے بچنا ہے، پھر تو جنت ملے گی۔ تو اس کے لیے 7 بار اٹھتے ہی آخرت کی فکر، لوگ دنیا کی فکریں لے کے اٹھتے ہیں، اللہ کے نبی نے سکھایا نہیں، آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اس سے بچنے کی فکر لے کے صبح کرو۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ یہاں ذکر لکھا ہوا ہے 7 بار پڑھنا ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ھو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ بہت مشہور تفسیر ہے روح المعانی، اس میں یہ حدیث نقل کی ہے کہ اگر یہ دعا پڑھیں گے 7 بار تو دنیا کی بھی تمام پریشانیاں دور کریں گے اللہ تعالیٰ، آخرت کی بھی پریشانیاں دور کریں گے۔ اس کے الفاظ کتنے اچھے ہیں، حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہیں، میری ہر پریشانی کو دور کرنے کے لیے اللہ کافی ہیں، موت کی پریشانی اللہ کافی ہیں، قبر کے سوال جواب کی پریشانی کے وقت اللہ کافی ہے، قیامت کے دن حساب کے وقت میرے لیے اللہ کافی ہے، دنیا میں کوئی دشمن کھڑا ہو گیا اللہ کافی ہے، کوئی کام پھنس گیا اللہ کافی ہے۔ تو ہر چیزوں کی نیت، ہر چیز کی نیت کر لینا کہ میرے اللہ میرے لیے کافی ہیں میرا کام بنانے کے لیے۔ وہ کون ہے، لا الہ الا ھو، اکیلے وہی اللہ ہیں، وہی معبود ہیں۔ علیہ توکلت، انہی پر میں بھروسہ کرتی ہوں، میرے اللہ میرے کافی ہیں، وہی اکیلے اللہ ہیں، میں پورا بھروسہ انہی پہ کرتی ہوں۔ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور جو عرش ہے، جو پوری کائنات کا تخت حکومت ہے، جہاں سے سارے کام بنتے ہیں، عزت والوں کو عزت ملتی ہے، ذلت والوں کو ذلت ملتی ہے، کس کو اٹھانا ہے کس کو گرانا ہے، جہاں سے حکومت چلتی ہے عرش سے، اس عرش کے رب ہیں وہ، اب پوری کائنات کے سنٹر کے رب ہے وہ، تو وہی میرے لیے کافی ہے۔ تو کتنے اونچے الفاظ میں اللہ ہی میرے لیے کافی ہے، اس کا اعلان 7 بار کرنے سے کیا ہوتا ہے، اللہ سے بہت تعلق ہو جاتا ہے، دنیا کی بھی پریشانیاں اللہ دور کریں گے، آخرت کی بھی پریشانیاں۔ آج عورتیں کتنی چیزوں کو لے کے پریشان رہتی ہیں، صحت کو بگاڑ لیتی ہیں، اللہ کے نبی کی باتوں پہ یقین رکھ کے
صبح دل کی گہرائی سے یہ پڑھیے 7 بار، پھر بے فکر ہو جائیے، غموں کو پالیے مت۔ اس کے بعد کیا بتا رہے ہیں کہ سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ 3 سورے فجر کے بعد 3 بار صبح میں اور 3 بار شام میں، ہر نقصان دہ چیز سے مقابلے کے لیے کافی ہے، ہر شر سے مقابلے کے لیے کافی ہے۔ مشکات شریف کا حوالہ ہے، اس میں یہ حدیث ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 188۔ تو صحابہ کرام کا بھی معمول یہ تھا۔ آج کل کیا ہے، کہاں کہاں جاتے ہیں، کیسے کیسے عاملوں کے پاس جاتے ہیں، ایمان لوٹنے والوں کے پاس بھی چلے جاتی ہیں عورتیں، اور مشرک قسم کے جادوگروں کے پاس بھی پہنچ جاتی ہیں اپنے کاموں کے واسطے، مصیبتوں سے بچنے کے لیے، جنات اور بلاؤں سے بچنے کے لیے۔ صحابہ کرام کا جو عمل تھا وہ اپنی حفاظت کرتے تھے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس سے۔ یہ آسمان سے یہ 2 صورتیں آئی ہی ہیں جادو توڑنے کے لیے حضور کے اوپر جو کیا گیا تھا۔ اس پہ علماء نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، یہ 2 صورتیں بڑے بڑے علماء نے کتاب لکھی ہے کہ اس کے اندر کتنا زیادہ طاقت چھپی ہوئی ہے۔ تو صبح ہوتے ہی اور شام ہوتے ہی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، اور سورہ اخلاص جو ہے وہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں گی تو گویا 1 قرآن پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ لیکن کوئی عورت ایسا نہ کرے کہ پورا قرآن پڑھنا ہمیشہ بند کر کے بس ہر بار 3 مرتبہ قل اللہ احد پڑھ کے بولے کہ اب مجھے قرآن پڑھنا نہیں ہے، اب پڑھ لیا ویسا ہو گیا، یہ مطلب نہیں ہے۔ پورا قرآن پڑھنے کی فضیلت الگ ہے، حکم ہے، اس کی برکتیں الگ ہے، یہ کیا ہے، ثواب مل جائے گا۔ اس کے بعد کی 5ویں نمبر پہ یہاں پر جو دعا ہے دیکھیے، اللہ کے نبی صبح کا نام لے کے، اب صبح ہو گئی ہے نا، بہت بڑی نعمت ہے، تو صبح کا نام لے کر اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، تو اس سے اللہ کی رحمت کو کھینچنے کی بات ہو جاتی ہے۔ صبح کے وقت صبح کا نام لے کر، شام کے وقت شام کی نعمت ہے اللہ، وہ نام لے کے اللہ کو یاد کر رہے ہیں، تو پوری صبح کو صبح کا نام لے کے کریں گے تو دن بھر برکت آ جائے گی، شام کا نام لے کے اللہ کی تعریف کریں گی تو پوری رات بھر برکت آ جائے گی۔ تو کیا ہے دعا، اللہم بک اصبحنا، اے اللہ آپ ہی کی برکت سے، آپ ہی کی عطا سے آج ہم نے صبح کی ہے، ہم کو یہ صبح ملی ہے۔ اگر رات میں ہی مردہ ہو جاتے یا رات میں ہی بیمار ہو جاتے، فالج ہو جاتا، تو یہ صبح کس کام کی؟ ایک اچھی صحت کے ساتھ آج جو صبح ملی، ایک نیا دن ملا، کام کرنے کا ایک نیا موقع ملا، اللہ یہ آپ کی رحمت سے ہے، بک اصبحنا، آپ کی برکت سے، آپ کے فضل سے ہم نے آج صبح کی، وہ بک امسینا، اور آپ کے نام سے ہم نے شام کی، جو گزری ہوئی شام۔ اب اسی پہ آگے تعریف میں جملہ چلتا جا رہا ہے، وہ بک نحیا، اور آپ ہی کی رحمت سے ہم زندہ رہتے ہیں، وہ بک نموت، اور آپ ہی کے کرم سے ہم مرتے ہیں۔ مرنا بھی بہت بڑی نعمت ہے وقت پہ، ورنہ زندگی بوڑھے لوگوں سے پوچھو کتنی مشکل ہو جاتی ہے، بیماریاں پہ بیماریاں، جسم میں کمزوری، بچے اپنی زندگی میں مصروف، تو موت بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایسے اگر کئی 100 سال رہنا ہوتا تو بہت مشکل ہوتی، تو اس پہ بھی شکریہ ادا کر رہے ہیں، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور اللہ ایک دن تو آپ کے پاس پلٹ کے آنا ہے۔ تو صبح ہوئی تو ایک دم آخرت یاد آ رہی، اے اللہ آج میں بستر سے اٹھی ہوں اعمال کرنے کے لیے، ایک دن قبر سے بھی اٹھوں گی حساب دینے کے لیے آؤں گی۔ تو بستر سے اٹھتے وقت یاد آ رہا ہے، فوراً یاد کرنی بندی کہ ہاں آج عمل کے لیے اٹھی ہوں، کل حساب بھی دینا ہے، خبر سے اٹھ کے جاؤں گی۔ تو کتنی پیاری دعا ہے۔ ایسے ہی اور ایک دعا ہے صبح کے وقت، اللہم ما اصبح بی من نعمت، اور رات میں پڑھنا ہے تو لفظ بدل دینا، اللہم ما امسا بی من نعمت، اے اللہ اب میری جو صبح ہوئی ہے تو اس وقت جتنی نعمتیں میرے پاس ہے، صحت ہے، دماغ ہے، ہاتھ پاؤں سب اچھے ہیں، آج کھانے کے لیے روٹی کا انتظام ہے، آج جسم ڈھانکنے کے لیے میرے پاس کپڑا ہے، آج سجاوٹ کے لیے میرے پاس زیور ہے، میرے پاس آرام کے لیے آج مکان ہے،
میرے پاس خوش لباسی کے لیے اچھے کپڑے ہیں، اور میرے پاس اس وقت ماشاءاللہ اولاد ہے میری زندگی میں، ہنسنے بولنے والی اولاد، میرے اوپر مہربان شوہر ہے، اور میرے ساتھ پیار کرنے والی ساس ہے، میرے ساتھ پیار کرنے والے دادا دادی ہیں، ایک ایک نعمت ہے اللہ۔ آج صبح میری ہو رہی ہے تو کتنی نعمتوں کے ساتھ ہو رہی ہے، یہ پوری نعمتیں کہاں سے آئی؟ صرف آپ کی دی ہوئی ہے اللہ۔ او بأحد من خلقک، اور آپ کی مخلوق میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب کے پاس جو نعمتیں ہیں سب آپ کی ہیں۔ چڑیا صبح ہوتے چہچہا رہی ہے، یہ چڑیا کی صبح کی یہ مستی اللہ آپ نے ہی دی ہے، اس کو، اس کا چہچہانا آپ ہی نے دیا اس کو۔ ہر مخلوق کو جو کچھ اب ملا ہوا ہے میرے اللہ تنہا آپ نے دیا ہے۔ فمنک وحدک، صرف آپ کی طرف سے یہ سب کچھ ملا ہے، میری ہوشیاری سے، میرے شوہر کی محنت سے کچھ نہیں، اللہ نے سیدھے سیدھے دیا ہے۔ لا شریک لک، اے اللہ آپ کا کوئی شریک نہیں ہے، آپ اکیلے ہی دینے والے ہیں، تو آپ کیا کرنے بندی؟ فلک الحمد، اس لیے اللہ شکریہ میں آپ کا ادا کرتی ہوں، تعریف میں آپ کی کرتی ہوں۔ وَلَكَ الشُّكْرُ، تو دیکھو صبح ہوتے ہی زندگی میں جتنی نعمتیں ہیں سب کو یاد کر کے شکریہ ادا کرنا حضور نے سکھایا، نہ صرف اپنی نعمتیں بلکہ پوری مخلوق کے پاس جو نعمتیں ہیں ان کی طرف سے شکریہ ادا کر رہی تو کتنا بڑا ثواب ہو جائے گا۔ پوری مخلوق کی طرف سے، چیونٹیوں کی طرف سے، پرندوں کی طرف سے، فرشتوں کی طرف سے، دنیا بھر کے انسانوں کی طرف سے یہ بندی شکریہ ادا کر رہی ہے۔ اللہ سب کے پاس جو کچھ ہے وہ آپ کا دیا ہوا ہے، تو اس میں کتنا ثواب ہوگا آپ سوچ نہیں سکتے، اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ یہ امت چھوٹی عمر ہے، شارٹ کٹ بہت سکھائے ہیں کہ تھوڑی محنت میں بڑی بڑی جنت کما لینا، تھوڑے سے الفاظ میں ثواب کے پہاڑ لوٹ لینا، شارٹ کٹ میں کام بنا لینا۔ دیکھو دنیا میں جو ہوشیار لوگ رہتے ہیں وہ جو ہے شارٹ کٹ میں پورے کام بنا لیتے ہیں، اور جو بیچارے بھولے بھالے یا بیوقوف ہوتے ہیں وہ بس کولو کے بیل کی طرح محنت کرتے رہتے ہیں، وہی نام کو دو روٹی آتی ہے۔ اب کئی لوگ خالی فون گھما کے کروڑوں روپے کما لیتے ہیں۔ تو حضور نے دین میں بھی شارٹ کٹ بھی بتایا، پوری زندگی بندگی تو کرنا ہی ہے، مگر ایسی ایسی چیزیں بھی بتائی ہیں کہ وہ چند لمحوں میں بہت بڑا درجہ حاصل ہو جاتا ہے، چند لمحوں میں بہت بڑی جنت بن جاتی ہے۔ تو اسی میں سے یہ جو نمبر 7 پہ ہے، ایسی عظیم چیز ہے، یہ اتنے اونچے الفاظ ہیں کہ اس کے ثواب کا تصور نہیں کر سکتے۔ فرشتوں پر اس کا اجر لکھنا دشوار ہو گیا تھا۔ ایک اللہ کے بندے نے ان الفاظ میں اللہ کی تعریف کی، یا رب لک الحمد، اے میرے پالنے والے پالنہار، آپ ہی کے لیے تعریف ہے، آپ ہی کے لیے شکریہ میں ادا کرتا ہوں۔ اب وہ اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہا مگر سمجھ میں نہیں آ رہا کتنا ادا کروں۔ اللہ تعالیٰ تو بہت تعریف کے قابل ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو بہت زیادہ ہیں، اب اللہ کے حساب سے کیسا کروں، شکریہ ادا کروں؟ تو کہہ رہا ہے اے اللہ میں کتنا آپ کی تعریف کروں، کما ينبغي لجلال وجهك، اے اللہ آپ کے چہرے کا جو جلال ہے، آپ کے چہرے کی جو روشنی ہے، آپ کے چہرے کی جو سجدھج ہے، آپ کے چہرے کی جو چمک ہے، اس کے لیے جتنی تعریف کرنا چاہیے اللہ اتنی تعریف کرتا ہوں۔ مجھے معلوم نہیں اللہ میں کتنی تعریف کرنا، اس لیے کہ آپ کا چہرہ تو بہت اعلیٰ ہے۔ اللہ کا چہرہ اتنا اچھا ہے، امام غزالی لکھتے ہیں کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ اپنا چہرہ کھولیں گے تو لاکھوں سال تک لوگ دیدے پھاڑ کے دیکھتے ہی رہیں گے، آنکھ بند کرنا بھی نہیں ہو سکے گا، پلک جھپکنا بھی نہیں ہوگا، اتنے اچھے اللہ تعالیٰ، اور بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا جلال ہے، وقار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے چہرے کے آگے 70,000 پردے ڈال کے رکھے ہوئے ہیں تاکہ وہ چہرے سے جو روشنی پھوٹ رہی ہے، جیسے کوئی گوری بچی ہے تو اس کے چہرے پہ
چمک ہوتی ہے. کوئی گورا انسان ہے تو اس کے چہرے پہ ایک چمک ہوتی ہے. تو اللہ کے چہرے میں چمک ایسی ہے کہ اگر وہ چمک اللہ اس کو نہ چھپائیں. اللہ نے 70,000 پردے چہرے کے آگے رکھے ہیں. اگر وہ پردے ہٹا دیے جائیں تو اللہ کے چہرے کی چمک سے پوری کائنات جل کے ختم ہو جائے گی. ایسی چمک ہے. تو کتنا جلال والا ہے اللہ کا چہرہ, کتنا جمال والا ہے اللہ کا چہرہ. اب ایک بندہ اللہ کی تعریف کرنا چاہے تو کیسا کرے گا اتنے اچھے چہرے کی. آج معمولی عورت کے حسن پہ جب سے دنیا بنی ہے لوگ شاعری کرتے جا رہے ہیں. کیسے کیسے گانے لوگ بنا کے گاتے رہتے ہیں ہر زبان میں. زلفوں کی تعریف, آنکھوں کی تعریف, معمولی عورت کی اتنی تعریف ہے. ایسے حسین اللہ کی تعریف بندہ کیسے کرے گا؟ تو حیران ہو کے کہہ رہا ہے کہ یا اللہ میں اتنی آپ کی تعریف کرتا ہوں جتنی کہ آپ کے چہرے کے جلال کے حساب سے کرنا چاہیے. وعظیم سلطانی, اور جتنی بڑی آپ کی گورنمنٹ ہے, جتنی بڑی آپ کی حکومت ہے, اس کی کیسے تعریف کرنا مجھے معلوم نہیں, مگر اس کے لیے جتنی تعریف چاہیے اتنی کرتا ہوں. تو کتنے اعلیٰ الفاظ سکھا رہے ہیں. اب یہ ان الفاظ میں جب ایک اللہ کے بندے نے تعریف کی تو فرشتے پریشان ہو گئے کہ اب اس کا ثواب کیسا لکھیں گے؟ اللہ کے چہرے کے برابر تعریف کرتا ہوں بول رہا. اب اللہ کا چہرہ نہ فرشتوں میں بھی نہیں دیکھا ہوا ہے, اب کیسا لکھیں گے؟ ایسی اللہ کی سلطنت تو بہت بڑی ہے, بہت بڑی ہے. اس کے حساب سے تعریف کر رہا تو آخر کیا حساب سے اس کا ثواب لکھنا؟ تو فرشتے پریشان ہو گئے, اللہ کے پاس پہنچ گئے کہ اللہ یہ بندہ ان الفاظ میں آپ کی تعریف کر رہا ہے, ہم لکھنا کیسا ثواب, کتنا ثواب لکھنا؟ تو اللہ نے فرمایا جاؤ تم اس کا ثواب نہیں لکھ سکتے, تمہارے بس میں نہیں ہے. تم میرا بندہ جو بول رہا ہے وہی الفاظ لکھ دو, جب میرے پاس آئے گا قیامت میں میں ہی دوں گا اس کو, میں ہی جان سکتا ہوں, میں ہی دے سکتا ہوں یہ ثواب, تم نہیں لکھ سکتے اس کو. تو اتنے بڑے الفاظ اللہ نے سکھائے ہیں. دیکھو اللہ کے نبی کی برکت سے ہی ہمارے تک آ گئے. تو یہ چٹکیوں میں تھوڑی دیر میں ہو جاتا ہے, لیکن ثواب کتنا ملتا ہے؟ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. ایسے ہی بہت ثواب کا اور ایک ذکر ہے, حضور نے صبح میں رکھ دیا اس کو, یعنی صبح اٹھتے ہی خربوں کی کمائی آخرت کے اعتبار سے. صبح ہوتے ہی حضور نے ٹپس دے دیے پورے. تو اور ایک ذکر کے الفاظ کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ, میں اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتی ہوں, میرے اللہ آپ میں کوئی کمی نہیں ہے. وہ بحمدہ, اور آپ کی تعریف بیان کرتی ہوں, ہر خوبی آپ کے اندر ہے. تو اب میں آپ کی کتنی تعریف کرتی ہوں, میں کتنی پاکیزگی بیان کرتی ہوں. عدد خلقی, آپ کے مخلوق کی جتنی تعداد ہے اتنی بار میں تسبیح کرتی ہوں. وہ کیونکہ ہر مخلوق کو دیکھ کر دل میں اللہ کی تعریف آ رہی. تو جتنی مخلوق ہے اللہ ان کی تعداد کے برابر میں آپ کی تسبیح بیان کرتی ہوں. تو ایک عدد خلقی لفظ نکلا ہوا, ثواب کتنا ہو گیا؟ اللہ کی مخلوقات کو کوئی گن سکتا ہے کیا؟ مچھلیاں ہی دیکھو سمندر کے اندر, ایک ایک مچھلی لاکھوں بچے دے دیتی. تو کتنی مخلوقات ہیں, اتنی مخلوقات کے برابر ثواب مل جاتا ہے ایک ہی لفظ میں. وَرِضَا نَفْسِهِ, اے اللہ آپ کی اتنی بڑی ذات ہے, آپ کی ذات کو راضی کرنے کے لیے جتنا ہونا چاہیے اتنا میں تسبیح بیان کرتی ہوں. وَزِنَةَ عَرْشِهِ, اور آپ کے عرش کی کا وزن جتنا ہے, یا اس کی جو آراستگی جو اس کو زینت جی ہے جتنی ہے اتنی میں آپ کی تعریف بیان کرتی ہوں. اللہ کا عرش کتنا مزین ہوگا, کتنا اعلیٰ ہوگا. وہ مداد کلمات ہی, اور اللہ آپ کے جو کلمات ہیں کائنات میں, جو آپ کے آرڈرز نکلتے جا رہے ہیں جس سے پوری کائنات چل رہی ہے, اور اللہ تعالیٰ آپ کی جو نعمتیں ہیں پوری کائنات میں, ان کے برابر میں آپ کی تسبیح کرتی ہوں. وہ کتنی ہیں؟ قرآن مجید میں ہیں کہ اگر 7 سمندر بھی, قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي, اگر سمندر کو بھی انک بنا دیا جائے اور اس سے اللہ کے کلمات لکھے جائیں,
تو سمندر ختم ہو جائیں گے لیکن اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. اتنی کلمات ہیں اللہ کے. تو جتنے آپ کے کلمات لکھنے کے لیے انک چاہیے اتنی ہی میں آپ کی تسبیح بیان کرتی ہوں. اب کتنے الفاظ ہیں، یہ اونچے الفاظ ہیں. گھنٹوں ذکر کرنا بلکہ زندگی بھر ذکر کرنا الگ ہے، یہ ایک کلمات پڑھنا الگ ہے. چنانچہ اس کی تفصیل میں حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور تہجد پڑھ کے مسجد کے لیے نکلے، فجر کی نماز کے لیے. نکلتے نکلتے دیکھا کہ بیوی صاحبہ ام المومنین ام سلمہ ہے یا زینب ہے، کون ہے نام یاد نہیں آ رہا ہے، وہ ذکر میں بیٹھی ہوئی نماز کو جاتے وقت. اب نماز حضور نے پڑھائی، اس کے بعد حضور کا معمول تھا بیٹھ جاتے تھے، ذکر بھی ہوتا تھا اور اشراق چاش تک بیٹھتے تھے حضور. تقریباً 10 بجے، دن کے 10 بجے تک بیٹھتے تھے. صحابہ کرام اس میں اپنا علم بھی سیکھتے تھے، اپنے خواب بیان کرتے تھے، مختلف باتیں بھی ہوتی تھی، عبادت بھی ہوتی تھی. تو 10 بجے کے آس پاس تک حضور بیٹھ کر اب واپس گھر گئے. نکلے تھے فجر سے پہلے. اب جب 10 بجے کے آس پاس گھر میں گئے تو دیکھا ویسے ہی وہ ذکر میں بیٹھی ہوئی ہیں جیسے جاتے وقت تھے. تو حضور نے پوچھا اچھا میں جب سے گیا میرے آنے تک آپ ذکر ہی میں بیٹھی ہوئی ہیں کیا؟ تو میں نے کہا ہاں اللہ کے رسول میں جب سے ذکر ہی میں ہوں. تو حضور نے بتایا کہ دیکھو میں یہاں سے جب چلا گیا تو میں نے بھی ذکر کیا، ایسے الفاظ سے میں نے ذکر کیا اللہ کا کہ یہ تمہارا اتنی دیر کا بیٹھنے کا جو ذکر ہے اس سے وہ بھاری ہو گیا. تو وہ پوچھا کون سے ہیں؟ تو یہی بتایا سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ. یہ کلمات میں نے ذکر کیا. اب یہ کلمات اتنے زبردست ہیں کہ اس کا ثواب گھنٹوں کیا صدیوں ذکر کرنے سے بڑھ کے ہے. یہ ایک اور ایک پیاری چیز حضور نے سکھائی، صبح ہوتے ہی اللہ سے دوستی کر لینا، دشمنی نہیں، ناراضگی نہیں، رسنا پھسنا نہیں. روز صبح ہوتے ہی اللہ تعالیٰ سے بولنا رضیت باللہ ربا، میرے اللہ میں اس سے خوش ہوں، میں آپ سے اللہ میں راضی ہوں آپ سے، جیسا آپ میری زندگی کو چلا رہے ہیں. رب ہے آپ نا، رب بولتے ہیں زندگی کی ساری ضرورتیں پوری کرنے والا، زندگی کو چلانے والا. تو میرے اللہ میری زندگی آپ جیسا چلا رہے ہیں نا، مجھے اس شوہر کا اپنے شوہر کی بیوی بنائی، مجھے یہ بچے دیے، مجھے یہ گھر دیا، مجھے یہ عزتیں، جیسا میری زندگی آپ چلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے میں خوش ہوں. وبالاسلامی دینا، اور اللہ نے جو دین، اللہ آپ نے جو مجھے اسلام دیا ہے نا میں اس پہ خوش ہوں، اور آپ نے جو نبی مجھے دیے ہیں اے اللہ میں اس پہ خوش ہوں. تو روز صبح ہوتی ہی دین پہ خوش، اللہ پہ خوش ہوں، راضی ہوں. یہ بولتے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں میری بندی اچھا تو صبح صبح شام بول رہی ہے راضی ہوں، اچھا تو جب میرے پاس آئے گی نا میں بھی تجھے راضی کر کے بتاؤں گا، جس طرح تو راضی ہونے کا اعلان کر رہی ہے میں بھی تجھے راضی کروں گا. یہ اللہ کے پیار کو کھینچنے والا بڑا پیارا کلمہ ہے. اس کے بعد سکھایا ہے معافی مانگنا. اب اللہ تعالیٰ کی خوب تعریف کر لی. کوئی بھی دنیا کی چیز مانگنا ہے تو طریقہ کیا ہے؟ پہلے اللہ کی تعریف کرنا دعاؤں میں، اس کے بعد اپنی معافی مانگنا. اس لیے کہ گناہ ایسے ہیں کہ وہ گناہوں کو رکھتے ہوئے صورت اپنی کالی ہے، صورت کے اوپر میل لگا ہوا ہے، گندگی لگی ہوئی ہے، وہ صورت سے اگر جائیں گے تو غصہ آ جائے گا. تو پہلے توبہ کرنا رہتا ہے. تو اب آگے اچھی اچھی دعائیں کرنا ہے تو حضور سکھائے ہیں سید الاستغفار بولتے ہیں، بخاری شریف میں ہے یہ، کہ معافی مانگنے کے اتنے بہترین الفاظ ہیں کہ پوری استغفاروں میں یہ سردار کا درجہ رکھتی ہے. وہ صبح میں پڑھنا سکھایا حضور نے. کیا ہے؟ اللہم انت ربی، اے اللہ آپ ہی میرے رب ہیں، میرے پالنے والے. لا الہ الا انت، اللہ میرے معبود آپ ہی ہیں، میرے اللہ آپ ہی ہیں. خلقتنی، اللہ آپ نے مجھے پیدا کیا، آپ ہی نے مجھے پیدا کیا ہے. اب میں کیا ہوں؟ وَأَنَا عَبْدُكَ، میں آپ کا بندہ ہوں، میں آپ کی بندی ہوں. آپ عبدُکا کی بجائے امتُکا بھی بول سکتے، نہیں تو خالی مفہوم اپنے ذہن میں رکھ لے سکتے کہ میں آپ کی بندہ نہیں بندی ہوں. انا عبدُکا، اے اللہ میں آپ کی بندی ہوں. بندی کا کام کیا ہے؟ آقا جو چاہے وہ کرنا. اور آگے کیا کہنے؟ اللہ آپ نے ہی پیدا کیا اس لیے میں آپ کے حکموں پہ چلنے والی ایک باندی ہوں.
وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، اللہ کے سامنے عہد کر رہی ہے، وعدہ کر رہی ہے کہ اللہ جتنا میری سکت ہے، طاقت ہے، میں آپ کی بندی ہی بن کے رہوں گی، نافرمانی نہیں کروں گی، آپ کی اطاعت کروں گی۔ اعوذ بک من شر ما صنعت، اے اللہ، اب جو ہے اللہ کی تعریف کرنے کے بعد، وعدہ کرنے کے بعد اس کو یاد آ رہا کہ بہت ساری غلطیاں بھی میں کر دی، تو بول رہی کہ اے اللہ میرے سے جو غلطیاں ہو گئی، میں آپ کی بندی ہوں، میں وعدہ کر چکی ہوں لیکن میرے سے غلطیاں ہو گئی ہیں، تو جو غلطیاں مجھ سے ہو گئی میرے اللہ، اس کی جو نحوست ہے، اس کے شر سے میں آپ ہی کی پناہ میں آتی ہوں۔ ابوء لک بنعمتک علیہ، اللہ میں اقرار کرتی ہوں کہ میرے اوپر آپ کی بہت نعمت ہے، وابوء بذنبی، اور اس کے مقابلے میں میری طرف سے بہت کوتاہی ہو رہی ہے۔ آپ نے اللہ عزت دی، آپ نے اولاد دی، آپ نے اچھا لباس دیا، آپ نے اچھا شوہر دیا، آپ نے اللہ خوشیاں دی، اور میں کیا کر رہی ہوں؟ حکموں کو توڑ رہی ہوں۔ فجر کی نماز ایسے وقت پہ اٹھ رہی ہوں کہ خطرہ ہے کہ وقت ہے یا ختم ہو گیا، کوئی بھی نماز ہے لیٹ کر کے پڑھ رہی ہوں، اور خریدی کے لیے جاتی ہوں تو دو نمازوں کو بھلا دیتی ہوں، اور بات کرتی ہوں تو غیبتیں کرتی ہوں، آپ کے ادب کا تو کتنی غلطیاں مجھ سے ہو رہی ہیں۔ ایک طرف آپ کا کیا ہے، آپ تو نعمتیں کر رہے ہیں، دے رہے ہیں، اور میں نافرمانی کر رہی ہوں، میں اقراری مجرم ہوں، اللہ واقعی میں مجرم ہوں۔ فاغفر لی مغفرۃ من عندک، فاغفر لی، اے اللہ اب مجھے معاف فرمائیے، اب آپ سے ہی امید ہے، فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، اللہ گناہ تو میں کر ڈالی لیکن یہ گناہ کو دھونا میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اپنی صورت کالی تو میں کر کے بیٹھ گئی، اب یہ صورت کو دھونا میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اب آپ ہی میری مغفرت کر سکتے ہیں۔ غلطی تو ہو گئی لیکن اس کی سزا سے آپ ہی بچا سکتے ہیں، اور آپ معاف کرتے ہیں تو مجھے معاف کر دیجئے۔ یہ استغفار کے کلمات ہو گئے۔ تو اس کاغذ کے اندر اور بھی اذکار ہیں جو بہت قیمتی ہیں، انشاءاللہ اس کو سمجھائیں گے۔ میں نے اس لیے کھول کے تھوڑا سمجھایا تاکہ آپ پڑھتے وقت شوق سے پڑھیں۔ یہ ہم صبح میں جب ذکر کریں تو اونگتے ہوئے، رٹتے ہوئے نہیں پڑھیں، اس کو ایسا کریں جیسے اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، جیسے میں سمجھایا دیکھو کیسا بولنا ہے اللہ سے، کیسا محسوس کرنا ہے، اچھا سمجھتے ہوئے، پیار کے ساتھ، اللہ کی تعریف کے جذبات کے ساتھ، شکریہ کے جذبات کے ساتھ، ایک جوش کے ساتھ اللہ سے باتیں کرتے ہوئے اس کو پڑھیے۔ تو ترجمہ بھی اس کا جو ہے آپ لکھ لیں، اس کا بعد میں مجھے بتائیں گے تو ترجمہ بھی میں آپ کو لکھا دوں گا۔ فی الحال آپ اس کو عربی میں ہی پڑھیں۔ تو میری خواہش ہے کہ یہاں آنے والی جتنی بھی عورتیں ہیں وہ یہ دعا شروع کریں۔ ابھی آگے کی دعا میں نہیں سمجھایا، یہ تو خالی ثواب کی بات ہے، یہ آگے ایسے ایسے الفاظ میں بھی اپنے بچوں کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اور اپنی جتنی پریشانیاں، ایسے اچھے اچھے الفاظ ہیں، آگے آپ سنیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ صبح کے اذکار کی پابندی کیجئے، دن بھر حفاظت میں رہیں گے، اور کتنی نعمتیں آپ کی زندگی میں آئیں گی۔ یہ تحفہ گویا آپ کو میں دے کے بھیج رہا ہوں۔ سب کو ایک ایک لاری بھر 2,000 کے نوٹاں دے کے بھیجے تو بھی اتنی بڑی نعمت نہیں تھی۔ جو آپ کو یہ اذکار کے کاغذ دے رہے ہیں، یہ لے جائیے اور جو ہے روزانہ پڑھنے کا معمول بنائیے، انشاءاللہ کم وقت میں بہت زیادہ اللہ کا قرب ملے گا اور دنیا اور آخرت کی نعمتیں ملیں گی۔ اس کا اہتمام کریں۔ اب دعا سے پہلے 2-3 منٹ اللہ کی یاد میں کھو جائیں، ڈوب جائیں، اس سے دعا میں اثر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو سب آرام سے بیٹھ جائیے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، کمر اپنی سیدھی رکھیے، اور سر پہ جو بھی اوڑھنی ہیں یا پلو ہے اس کو چہرے پہ کھینچ لیے تاکہ بازو والی عورت کو آپ کی صورت نظر نہ آئے، دل اچھا لگتا ہے اس سے دعا میں۔ اور دونوں ہاتھ اپنے باندھ کر گود میں رکھ لیجئے، پیٹ کے قریب ڈھیلا چھوڑ دیجئے گود میں، اور آنکھ بند کر کے اب یہ سوچیے اب میں کٹ گئی، ساری دنیا سے کٹ گئی، یہ زمین، یہ آسمان، یہ دنیا سب زیرو، اب میں میرے اللہ کے بس دربار میں آ گئی ہوں، میں میرے اللہ کی یاد میں ڈوب رہی ہوں، سب کو بھلا رہی ہوں۔ اس کے بعد آنکھوں کو بند کر کے سر تھوڑا سا دل کی طرف جھکا لیجئے،
اپنا پورا دھیان دل کی طرف جمائیے، پھر یہ خیال کیجئے اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل کے اندر بھرتی جا رہی ہے، سما رہی ہے اللہ کی رحمت، اور میرے دل سے گناہوں کا میل اندھیرا دور ہو رہا ہے۔ یہ شروع میں سوچنا ہے۔ اس کے بعد جتنی دیر بھی بیٹھے ہیں یہ سوچیں میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان سے اللہ اللہ نہیں کہنا ہے، منہ بند رہے گا، دل سے کہنا ہے، دل میں اللہ اللہ دل کہہ رہا ہے، یہ سوچیے۔ شروع کر دیجئے، بسم اللہ۔ دعا کیجئے، دل سے آمین کہیے۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، اللہم صل وسلم وبارک وانعم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا کریم یا اللہ، یا رحیم یا اللہ، یا ودود یا اللہ، یا حنان یا اللہ، یا منان یا اللہ، یا ارحم الراحمین۔ اے ہمارے پیارے اللہ، آپ بڑے مہربان ہیں، اللہ بہت بڑے داتا ہیں، آپ نے ہم کو سب سے زیادہ عزت والی مخلوق بنا کے پیدا کیا، آپ نے اپنا سچا دین عطا فرمایا، پوری زندگی کا راز بتا دیا، آگے کا پورا راستہ بتا دیا، زندگی کو چمکانے والی ہدایات دے دی، دل کو اجالا کر دینے والا ذکر کا نور عطا فرمایا، زندگی کے سکون کی تعلیمات دیں۔ اللہ اللہ اللہ، آپ نے ہم کو حلال روزی دی، عزت والے گھرانوں میں پیدا فرمایا، عزت کے ساتھ روٹی مل رہی ہے، ضروریات پوری ہو رہی ہیں۔ اے اللہ، آخرت میں بھی کیسی کیسی جنتیں بنا کے ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ، آپ نے ہم پہ بہت احسان کیا، آپ نے ہمارے ساتھ بہت محبت کا معاملہ کیا، ہم ہی نادان ہیں، آپ کی محبت کو سمجھ نہیں سکے، آپ کے پیار کو یاد نہیں رکھ سکے، آپ کو بھول کر دنیا کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں کھو گئے، اور دنیا کی چھوٹی چھوٹی پریشانیوں پر اے اللہ آپ کو بھول گئے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائیے، اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، اللہ جتنے مرد عورتیں آئی ہوئی ہیں اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، اللہ اپنی چاہنے والی بندیوں میں شامل فرمائیے، آپ سے محبت کرنے والیوں میں شامل فرمائیے، آپ سے ملاقات کے لیے تڑپنے والی بندیوں میں شامل فرمائیے۔ اے اللہ، گناہوں سے دور بھاگنے والی بندیوں میں شامل فرمائیے۔ اے اللہ، غلطی پہ نادم ہونے والی، رونے والی بندی بنائیے، اپنی غلطیوں کو پہچاننے والی بنائیے، اپنی غلطیوں کو ماننے والی بنائیے۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے۔ اللہ آج ہم کو ذکر کے کتنے تحفے ملے، اللہ اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائیے۔ آپ نے اپنے حبیب کے ذریعے سے کیسے اچھے اچھے الفاظ میں آپ کی تعریف کرنا سکھایا، کیسے اچھے اچھے الفاظ میں آپ سے معافی مانگنا سکھایا، اور اللہ کیسے اچھے الفاظ میں اپنی سب ضرورتیں مانگنا سکھایا۔ اگلے ہفتے میں تو اور بات آئے گی۔ اے اللہ یہ ذکر پابندی سے کرنے کی توفیق دیجیے۔ یہ چند منٹ کا ذکر ہے لیکن دن بھر کا سہارا ہے، دن بھر کا روحانی ناشتہ ہے، دن بھر کے لیے شیطان سے حفاظت ہے، دن بھر کے لیے حادثات سے حفاظت ہے۔ اے اللہ، دنیا کی سب چیزیں ملنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ آپ سے محبت والا بنائیے، آپ سے ہی مانگنے والا بنائیے، آپ سے مانگ کے خوش ہو جانے والا، مطمئن ہونے والا بنائیے۔
اللہ آپ کی رحمت کا ایسا امیدوار بنائیے کہ پھر کسی کے پیار کی تمنا نہ ہو، پھر کوئی ہمارے اوپر رحم کھانے کی ضرورت نہ ہو، ایسا ہم پہ رحم کھائیے اللہ ایسی ذکر کی عادت نصیب فرمائیے، دعاؤں کی عادت نصیب فرمائیے۔ اللہ آپ تو مانگنے سے اور خوش ہوتے ہیں، اللہ مانگنے کی عادت نصیب فرمائیے۔ جتنی بھی عورتیں یہاں آئی ہوئی ہیں اللہ ان کی دعاؤں سے گھر میں سکون پھیلا دیجئے، ان کی دعاؤں سے ان کے بچوں کی تقدیر سمجھا دیجئے، بنا دیجئے، ان کی دعاؤں سے ان کے شوہروں کے کام آسان کر دیجئے۔ ان عورتوں کو ایسا نرم دل بنائیے، ایسا بغض سے کینے سے پاک بنائیے، اللہ دنیا کی حرص سے ایسا پاک بنائیے کہ ان کی زبان سے نکلنے والی دعائیں قبول ہوں۔ اللہ ان کی دعاؤں کے ذریعے سے پورے خاندانوں کو چمکا دیجئے، ان کی دعاؤں سے پورے مسلمانوں کو طاقتور بنا دیجئے۔ اللہ دل و جان سے دعا کرنے والی بنائیے۔ اے اللہ دنیا اور آخرت کے سب کام آسان فرمائیے۔ اللہ اس وقت جتنی بھی عورتیں یہاں آئی ہوئی ہیں اللہ ہم سب کو حلال روزی عطا فرمائیے، آسان روزی عطا فرمائیے، کافی ہو جانے والی دولت نصیب فرمائیے۔ اللہ ایسی دولت ایسا پیسہ دیجئے جو آپ سے قریب کر دے، جو عبادتوں میں بڑھا دے، جو اطاعت میں بڑھا دے، جو عاجزی میں بڑھا دے، جو غریبوں پہ خرچ کرنے میں ہم کو بڑھا دے، جو دین میں دل کھول کے خرچ کرنے میں ہم کو بڑھا دے۔ اے اللہ ایسی دولت نہ دیجئے جو ہم کو سونا بڑھانے میں لگا دے، جو ہم کو کپڑے بڑھانے میں لگا دے، جو اپنے مکانات پہ خوب خرچ کرنے میں ہم کو لگا دے۔ ایسی دولت سے بچائیے اللہ جو ہم کو فقر سکھائے، شادیوں میں بن ٹھن کے دولت کا اظہار کرنا سکھائے اور رشتہ داروں کو حقیر سمجھنا سکھائے۔ اللہ ایسی دولت سے بچائیے اللہ، وہ دولت نہیں ہے لعنت ہے، عذاب ہے۔ اے اللہ ایسی دولت دیجئے جو دین میں ترقی دے، جو سب سے ہماری محبت میں اضافہ کرے، ہماری عاجزی میں اضافہ کرے، غریبوں کی عزت اور ہمارے دل میں بڑھ جائے، ایسی دولت نصیب فرمائیے۔ اے اللہ زندگی کی مشکلات دور فرمائیے۔ اے اللہ بیماریوں سے بچائیے، بدنامیوں سے بچائیے، ناکامیوں سے بچائیے، حادثات سے بچائیے، مایوسیوں سے بچائیے، زمانے کے فتنوں سے بچائیے، نظر نہ آنے والی مخلوقات کے شر سے بچائیے۔ اللہ اپنے کرم سے اپنی حفاظت نصیب فرمائیے۔ سب آنے والی عورتوں کو اللہ دین میں ترقی نصیب فرمائیے، نماز میں اور ترقی نصیب فرمائیے، ذکر میں اور ترقی نصیب فرمائیے۔ اللہ دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔